بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطوات الی الایقاظ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ آج جس موضوع سے ہم بیداری کے چند قدم لینے کی طرف موجود ہیں وہ موضوع ہے آئیے قرآن پڑھیے۔ الحمدللہ بچپن سے ہم نے ایک دعا والدین سے سیکھی، ہر امتحان سے پہلے یاد کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے کہ امتحان شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، ربی زدنی علما۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو قرآن میں آتی ہے، اے میرے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم کی ضرورت ہم انسانوں کو ہمیشہ سے رہی ہے، اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دے کر اس دنیا میں بھیجا، لیکن اس عقل کو ڈائریکشن دینے کے لیے، درست راستہ دکھانے کے لیے ہمیشہ سے انسان کو تربیت کی اور علم کی ضرورت رہی۔ اسی لیے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بھیجا تو اللہ نے ان کی تربیت اور تعلیم کا انتظام بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت، گائیڈنس، شریعت، کمانڈمنٹس، احکامات دے کر سمجھا کر بھیجا۔ یہ بات ہم سب کے علم میں تاریخی طور پر ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت کا انتظام ہمیشہ سے کیا، کئی انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، آخری رسول کے طور پر تمام انسانیت کے لیے گائیڈ بنا کر بھیج دیا۔ اب جو کتاب آپ کو دی گئی یعنی قرآن مجید، وہ تمام انسانوں کے لیے گائیڈنس ہے، اس میں ہماری رہنمائی ہے، اس میں ہماری عقل کو دی جانے والی ڈائریکشن موجود ہے۔ ہمیشہ سے انسانیت کافی حد تک مذاہب کے ساتھ کنیکٹڈ رہی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں جتنا انسان مزید آگے بڑھتا گیا، مصروف ہوتا گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری مصروفیت بھی ساتھ ساتھ بڑھتی اور ہمارا رب سے تعلق بھی ساتھ ساتھ بڑھتا، لیکن اس ٹیکنالوجی کے دور میں پہنچنے کے بعد آج ہم سب اس بات کا بہت اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج ہم سب شاید بیرونی طور پر اپنی دنیا سے بہت کنیکٹڈ ہیں، یہاں تک کہ ہم انسانوں کے ساتھ بھی سوشل پلیٹ فارمز پر تو بہت کنیکٹڈ ہیں۔ آپ کے سوشل میڈیا فرینڈز بہت زیادہ ہوں گے، آپ کے انسٹاگرام فرینڈز بہت زیادہ ہوں گے، آپ کے ٹویٹر فرینڈز اور کانٹیکٹس بہت زیادہ ہوں گے، آپ کی فیس بک کانٹیکٹ لسٹ بہت لمبی ہوگی، اور ہو سکتا ہے اگر آپ پبلک فگر ہیں، اگر آپ مشہور ہیں تو آپ کو جاننے والے لاکھوں میں ہوں۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کے اس بیرونی تعلق کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک اپنی ذات سے اندرونی تعلق بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے اور ہو چکا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ہماری باطنی کیفیت کیا ہے؟ اس سے ہم اکثر انسان غافل ہیں۔ ہم اپنے اسپرچل ایسپیکٹ سے، اپنی باطنی روحانی کیفیت سے غافل ہیں، لا علم ہیں۔ ٹیکنالوجی نے ہمیں باہر کی دنیا سے تو جوڑ دیا، لیکن ٹیکنالوجی ہمیں ہماری اندر کی دنیا سے نہ متعارف کرا پا رہی ہے، نہ ہمیں اس دنیا کی طرف متوجہ کرا پا رہی ہے۔ اور اس دنیا کی اس ٹیکنالوجی کی دوڑ میں جہاں سوشل میڈیا ہے، فونز ہیں، الیکٹرانک میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، ٹیلی ویژن ہے، سیٹلائٹس ہیں، پرنٹ میڈیا ہے، اس سب کے اندر ہمارا ایک اپنے باطن سے تعلق ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جبھی تو انسانیت رب کو بھول رہی ہے، جبھی تو انسانیت وحی اور شریعت اور قرآن سے دور بھاگ رہی ہے،
جبھی تو زندگی گزارنے کے لیے ہم گائیڈنس لینے کے لیے، رہنمائی لینے کے لیے اللہ کا کلام نہیں کھولتے. جبھی تو زندگی میں کریئر اہم، پروفیشنز اہم، اور دین کا علم اور دین کے ساتھ تعلق اور قرآن کی تلاوت کم سے کم اہمیت والا بنتا جا رہا ہے. آج ہماری دنیا کی اس دوڑ میں جو چیلنجز آ رہے ہیں، جو مسائل ہم فیس کر رہے ہیں، ان کا جبکہ 100% حل، ان کا سلوشن ہمارے انٹرنل کنیکشن سے جڑا ہوا ہے. تو بات جو آج ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں اور بیداری کے جو چند قدم ہم لینا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی باطنی کیفیت سے ذرا متعارف تو ہوں، ذرا اپنا انٹرنل کنیکشن چیک تو کریں. میں کیا سوچتی ہوں؟ میں کیا اپنے فائدے کا سوچتی ہوں؟ میں کیا اس زندگی کے بارے میں صحیح رائے رکھتی ہوں؟ کیا میں اپنے آس پاس مختلف تھیوریز کے بارے میں، مختلف حالات کے بارے میں درست اوپینین رکھے ہوئے ہوں، یا میں کہیں غلطی پر ہوں؟ تو جس کو انٹرنل کنیکشن چاہیے اس دوڑتی ہوئی دنیا کے اندر، جہاں اس کے پاس بہت سے معاملات ہیں سنبھالنے اور سمیٹنے کے لیے، اس انٹرنل کنیکشن کو بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے، ہم اللہ کے دیے ہوئے کلام قرآن پاک سے جڑ جائیں. قرآن پاک سے جڑ کر شاید ہمارے سکون کا کچھ پرسنٹیج بڑھ سکتا ہے. قرآن پاک سے جڑ کر ہماری زندگی کے اندر شاید تھوڑا ٹھہراؤ آ سکتا ہے. ورنہ جیسے ٹیکنالوجی میں انٹرنیٹ کی دنیا دوڑ رہی ہے، کبھی کبھی بالکل ایسے لگتا ہے جب رات میں ہم اپنے بستر پر تکیے پر جا کر سر رکھتے ہیں کہ جیسے میرے ذہن کی کیفیت بھی اسی طرح صبح کے سورج کے ساتھ دوڑنا شروع کرتی ہے، اور رات میں تھک کر ٹوٹ کر بستر کے اوپر گر جاتا ہوں. اور کچھ لوگوں کے ساتھ تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جس تھکی ہوئی کیفیت کے ساتھ سوتے ہیں، وہ اسی تھکی ہوئی کیفیت کے ساتھ جاگتے ہیں. نیند مکمل آتی نہیں، سکون مہیا ہوتا نہیں. اس لیے نہیں کہ بستر آرام دہ نہیں ہے، بستر آرام دہ ہے، لیکن باطنی سکون کہیں کھو گیا ہے. تو اگر باطنی سکون چاہیے، انٹرنل پیس چاہیے، آپ کو اپنے ایموشنز کے اندر کنٹرول چاہیے، جذبات میں آپ کو توازن چاہیے، تو آپ کو اپنی باطنی کیفیت جاننے کی ضرورت ہے. اور انسان کی باطنی کیفیت کا آئینہ قرآن دکھاتا ہے. یقین جانیے، اس وقت صرف مسلمانوں کی نہیں، تمام انسانوں کی ایک بہت بڑی ضرورت یہ بن گئی ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار لیں. آج ہر انسان کے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے کئی طرح کا سامان موجود ہے. ہر سٹریٹا کے انسان کے لیے اس کے سٹریٹا کے مطابق، اس کے طبقے کے مطابق، اس کی بھوک کا سامان، اس کے معدے کی بھوک کا سامان دور کرنے کے لیے اشیاء موجود ہیں. لیکن ہمارے دلوں کا خالی پن، ہمارے دلوں کی سٹارویشن، ہمارا ذہنی ایمٹینس، ہماری مینٹل ایمٹینس، ہمارا ذہنی خالی پن، ہماری کانسٹنٹ بے چینیاں، ہمارے جذبات کا ہیجان، اس بھوک کو کون مٹائے گا؟ ہمارے انر کنیکشنز کو، ہمارے باطنی تعلق کو کون بحال کرے گا؟ سورۃ حدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 4 میں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تم زندگی میں ٹیکنالوجی کے کسی بھی سٹیج پر پہنچ جاؤ، تم اپنی زندگی کی کسی بھی ایج بریکٹ میں آ جاؤ، تم دنیا کے معاشرے کی کسی بھی سٹریٹا پر زندگی گزارو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. کتنا محبت بھرا انداز ہے اس رب کائنات کا جو ہمارا خالق ہے، جس نے ہمیں صحیح رخ دکھانے کے لیے اس دنیا کے اندر قرآن دیا ہے، جس نے ہماری عقلوں کو سیٹسفائی، مطمئن کرنے کے لیے اپنی شریعت دی ہے. ہم اس سے دور بھاگیں گے؟
ہم اس کے قرآن کے قریب نہیں آئیں گے؟ کتنی محبت سے وہ کہہ رہا ہے، وہ تو وہیں ہوتا ہے جہاں کہیں تم ہوتے ہو. آپ کہیں پر بھی ہیں، آپ جھونپڑی میں ہیں یا محل میں ہیں، آپ فٹ پاتھ پر ہیں یا گارڈن میں ہیں، آپ اپنے بستر پر ہیں یا کاؤچ پر ہیں، آپ کرسی پر ہیں یا آپ بینچ پر ہیں، آپ اسکول میں ہیں یا کالج میں ہیں، آپ یونیورسٹی میں ہیں یا بزنس فورم میں ہیں، آپ فیکٹری میں ہیں یا آپ اپنی شاپ پر ہیں، آپ شاپنگ مال میں ہیں یا آپ ویکیشن میں ہیں، آپ مسجد میں ہیں یا آپ سڑک پر ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. وہ تو ہر اس جگہ ہوتا ہے جہاں تم ہوتے ہو. اس نے کیوں ہمیں پیدا کیا؟ اس نے ہمیں یہی محبتیں دکھانے کے لیے تو پیدا کیا کہ دیکھو رحمان تم سے کتنی محبت کرتا ہے. اس نے ہمیں قرآن کیوں دیا؟ تاکہ وہ زندگی کی کلیرٹی ہمیں دکھا سکے، عقل کا درست استعمال ہمیں سکھا سکے، ہمارے دلوں کی سٹارویشن کو دور کر سکے، ہمارے تکبر کو، حسد کو، ہمارے نفرت کو، ہمارے غصے کے جذبات کو، ہمارے سٹریس لیول کو، ہماری بے چینیوں کو کم کر سکے. صرف ایک رب سے تعلق اتنی نعمتیں دیتا ہے، اور رب سے تعلق بنانا کیا مشکل ہے؟ بس قرآن کی طرف آئیے، رب سے تعلق بنائیے. جب ہمارا قرآن سے تعلق بنتا ہے، رب سے تعلق بنتا ہے. رب سے تعلق بنتا ہے، ہمارا اپنی باطنی کیفیت سے تعلق بنتا ہے، اور ایسے میں پھر ہمارا ہر انسان سے تعلق بنتا چلا جاتا ہے جو درست پیٹرن پر ہوتا ہے. تو زندگی میں قرآن بہت ضروری ہے. یہ میرے نقصان کے لیے نہیں ہے، یہ تو بہت محبت کرنے والے رب نے مجھے دیا ہے. یہ اس کے الفاظ ہیں، اس میں شفا ہے، شفاء لما فی الصدور، اس میں شفا ہے، ہیلنگ ہے. وہ جو سینوں میں ہمارے دل ہیں، ان دلوں کی ہیلنگ ہے. اور یہ دل ہی تو آج بے چین ہے، یہ دل ہی تو آج اداس ہے، یہ دل ہی تو آج غم کا شکار ہے، یہ دل ہی تو بس دھڑکتا ضرور ہے، مگر امنگ ہماری کبھی کبھی بالکل ماند پڑ جاتی ہے. یہ دل ہی تو ہے جو ہمیں کبھی کسی سے بدگمان کر دیتا ہے، کبھی غصے کا شکار کر دیتا ہے، کبھی انا پرست بنا دیتا ہے، کبھی ہمیں دنیا دار بنا دیتا ہے، مٹیریلسٹک بنا دیتا ہے، ایروگنٹ بنا دیتا ہے، نفرت کرنے والا بنا دیتا ہے. یہ دل ہی تو ہے جس کو اگر آپ قرآن سنائیں، اس میں محبت بھرنی شروع ہو جاتی ہے. جبھی تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بہت محبت سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کیسے اس کا دل شاد اور آباد ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ہماری نانی امی، دادی امی قرآن پڑھتے ہوئے ہلا کرتی تھیں. کیوں؟ وہ سر سے پاؤں تک اس محبت میں سرشار ہو جایا کرتی تھیں جو اس کے ایک ایک لفظ میں چھپی ہوئی ہے، ایمبیڈڈ ہے. آج ہماری زندگیوں کے اندر ہماری بے قراریوں کو اور ہماری کنفیوژنز کو اگر قرار اور حل مل سکتا ہے تو وہ ایک تعلق بنانے سے ہے، اور وہ تعلق ہے جو ہم قرآن کے ساتھ بنا سکتے ہیں. یہ وہ تعلق ہے جس کی ہیومن لائف کو ضرورت ہے. صرف مسلمانوں کی تو بات ہی نہیں کرتا قرآن. یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگو، اے انسانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ زندگی دینے والی کتاب ہے. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دیں، اس پر لبیک کہو، اس پر ہاں کہو، اس کو قبول کر لو، اس کو عمل کا حصہ بنا لو. اذا دعاکم، جب تم کو پکارا جائے، لما یحییکم، کیوں اس پر لبیک کہو؟ کیوں تم اپنے عمل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو ایبزارب کر لو، مینیفیسٹ کر لو، اس میں اتار لو؟ لما یحییکم، جو قرآن سے جڑ جاتا ہے
وہ زندہ ہو جاتا ہے. جو قرآن سے جڑ جاتا ہے اس کو زندگی مل جاتی ہے، اس کے قلب کو روشنی اور نور مل جاتا ہے، اس کے دل و دماغ کو سوچنے سمجھنے کا درست راستہ مل جاتا ہے، اس کی روح کو سکون مل جاتا ہے، اس کو انر کنیکشن مل جاتا ہے، اس کو اندرونی امن مل جاتا ہے، اس کو اصل جینے کا مقصد مل جاتا ہے. یہ ہے وہ اصل خوشی یحییکم میں، اس زندگی میں جو قرآن ہمیں دینا چاہتا ہے. آپ اپنی زندگی میں اس وقت جہاں کہیں بھی ہیں، آئیے بیداری کے چند قدم لیتے ہوئے ہم قرآن سے جڑ جائیں. اور قرآن سے جڑنے کے لیے کوئی مشکل کام نہیں کرنے کہ ہم کہیں کہ ہمیں یہ والی زندگی جو اس وقت میں گزار رہا ہوں یا گزار رہی ہوں، اس کو مجھے اس وقت ختم کرنا ہوگا اور مجھے مکمل نئی زندگی شروع کرنی ہوگی. نہیں، آپ جہاں ہیں، جس کیفیت میں ہیں، جس طرز زندگی میں ہیں، آئیے اپنی زندگی میں 2 کام شروع کر دیں. قرآن کی روز تلاوت شروع کر دیں. آپ 1 رکوع پڑھ سکتے ہیں، آپ 1 صفحہ پڑھ سکتے ہیں. کسی ایک نماز کے بعد بیٹھ جائیے اور 1 رکوع بلا ناغہ، بغیر 1 دن چھوڑے بھی بلا ناغہ قرآن کی تلاوت کیجیے. یہ ہے اللہ کے کلام سے تعلق بنانے کے لیے 1 قدم. اور دوسرا، اپنی زندگی میں آپ کتنے بھی مصروف ہیں، آپ 1 قرآن کی کلاس جوائن کر لیجیے. اس ٹیکنالوجی کے دور میں قرآن کی کلاس کو سننا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کیا کہتا ہے اس کو جاننا، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. آپ ورک پلیس سے فارغ ہو کر آتے ہیں، آپ راستے میں ہیں، کار میں لگا لیجئے، ہیڈ فونز آپ کے پاس ہیں، کانوں میں لگا لیجئے. آپ آرام کر رہے ہیں 10-15 منٹس کے لیے، 10-15 منٹ کے لیے آپ کرسی پر بیٹھی ہیں، آپ اپنا موبائل فون آن کر لیجئے. بس یہ 2 کام ہماری بیداری کے لیے کافی ہوں گے، جس میں ہم قرآن سے جڑ جائیں. کیسے جڑ جائیں؟ 1 روزانہ اس کی تلاوت کریں، 2 کوئی 1 قرآن کی کلاس جوائن کر لیں، صرف سنیے. اور جب آپ کو مزید شوق پیدا ہو جائے تو پھر آپ باقاعدہ اپنی روٹین اور ذمہ داریوں کے حساب سے کوئی کلاس ایز اے اسٹوڈنٹ جوائن کر لیجئے. لیکن ایک تعلق بنائیے رب کے کلام سے، تاکہ زندگیوں کی بے چینیوں کو قرار ملنا شروع ہو جائے، تاکہ ہمارے ذہن کی الجھنیں ان کو حل ملنا شروع ہو جائے، تاکہ ہمیں زندگی کا مقصد نظر آنا شروع ہو جائے، اور اس بھاگتی دوڑتی دنیا میں ہمارا اپنے باطن سے ایک کنیکشن بن جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ زندگی کی مہلت ختم ہو جائے اور جب آنکھ کھلے تو ہمیں صرف اس وقت ندامت اور ریگریٹ ہو کہ کاش میں اپنی دنیا کی زندگی میں رب کا دیا ہوا کلام کھول کر پڑھ لیتی. اللہ تعالی ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں بیداری کے یہ چند قدم اٹھانے والوں میں شامل فرمائے کہ ہم اپنا تعلق اس کتاب، اس عظیم کتاب کے ساتھ جوڑ سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.